فاتحہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا مخصوص یعنی نہیں ہے. نام ختم کا نام فاتحہ گویا ایک نام ہو گیا نیاز کا. جیسے ویسے کوئی چیز خرید کر بانٹ دیتا ہے تو وہ بھی وہ کہتا ہے میں نے فاتحہ دلائی، حالانکہ پڑھا کچھ بھی نہیں اس نے. تو فاتحہ کا ایک جو معنی اب ہمارے عرف میں ہے وہ نیاز کے لیے بھی فاتحہ کی چیز ہے، یعنی نیاز کی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ نیاز کی کے لیے کوئی خاص صورتوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، بس ایک نارملی سورہ فاتحہ پڑھنے میں اس میں آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے لفظ فاتحہ اس میں سے لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور طریقہ اگر مکمل طور پر جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب خرید لیجئے، نماز کے احکام. اس کتاب کا کم و بیش ہم تقریباً ہر سلسلے میں حوالہ دیتے ہیں. اس کے اندر 12 رسائل موجود ہیں، ان میں ایک رسالہ جو ہے وہ فاتحہ کا طریقہ نامی رسالہ اس کتاب میں موجود ہے. آپ چاہیں تو اس رسالے کو الگ سے بھی خرید سکتے ہیں، الگ سے بھی دستیاب ہے، چند روپے اس کا ہدیہ ہوگا. اور آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے www.dawatislami.net اس ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، ہمارا جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے، اور دارالافتاء اہل سنت کے دیگر فتاوی جات ہیں، دیگر سروسز ہیں، ان کے حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی تیار کی گئی ہے، دارالافتاء اہل سنت. دعوت اسلامی ایپس میں آپ اگر جائیں گے پلے سٹور پر یا دوسرے سٹورز کے اوپر تو آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی. وہاں بھی بک لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، یہ رسالہ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مختلف ذرائع سے اس رسالے کو لیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. بلکہ چاہیے کہ ایصال ثواب ہی کے موضوع پر یہ رسالہ ہے تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو لوگوں میں تقسیم بھی کیجیے، بانٹیے بھی. اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا. ایک اور قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی انس صاحب کے لیے. عرس کو جانا چاہیے کہ نہیں؟ قول سمجھ نہیں آ سکی. یہ پوچھ رہے ہیں عرس میں جانا چاہیے کہ نہیں. جواب تو واضح ہے لیکن آپ بھی ارشاد فرما دیں. جی، عرس میں جانا بالکل درست ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت بزرگ کا دنیا سے پردہ ہوا ہوتا ہے اسی دن اس کا اپنے زائرین کی طرف ایک خاص توجہ ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اس دن جانا تو بہتر ہے، لیکن عورتوں کا جانا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہاں کوئی غیر شرعی بھی حرکت ہوتی ہو تو اس میں بس حاضری دے کر واپس آ جائے، اس میں شریک ہونے سے بچے. ٹھیک ہے. تو حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ عرس کے جواز کے اوپر بھی ہم نے سنا، ساری باتیں ہیں جو بھی علماء اہل سنت نے، ہمارے بزرگان دین نے عرس کے حوالے سے بیان فرمایا، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ عرس پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ڈھول تماشے جو بعض جگہوں پر نظر آتے ہیں یا عورتیں چلی جاتی ہیں، ایسی چیزیں کیا بیان کی گئی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی عرس کا تصور پیش کیا گیا ہے؟ تھوڑی اس کی اگر وضاحت فرما دیں تاکہ جو غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو جائے. اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ حضرت عمر فاروق کے ذکر سے اپنی مجالس کو رونق دو، اس کا ذکر کرو. اور امام سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ ان دونوں کی طرف ایک قول منسوب ہے، عند ذکر صالحین تتنزل رحمہ، کہ صالحین کا ذکر کرتے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کا عرس ہوتا ہے اصل میں ان کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے اور لوگوں میں یہ ترغیب دلائی جائے کہ آپ بھی یہ نیک اعمال کر کر یہ مقام و مرتبہ پا سکتے ہیں. یہی علت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ولی کے مزار کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت دی تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں کہ ہم بھی نیک کام کریں. سبحان اللہ. تو عرس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس صاحب میزار کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے، پھر اس میں ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی ہو، اور کسی اچھے سے مبلغ کا بیان ہو کہ جو مزید عصر حاضر کے لوگوں کو سامنے رکھ کر ان بزرگان دین کی سیرتوں کو بیان کر کر یہ ثابت کرے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہماری ہی طرح تھی اور انہوں نے اپنے رب کو راضی کر کر یہ مقام و مرتبہ پایا ہے. لہٰذا صرف ان کو ایک کہانیوں کی تک سمجھ لیں، ہم کے پاس یہ کتابوں تک ہی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ موجودہ دور میں ایسے لوگ نہیں پائے جا سکتے.
یہ نہیں ہے. یہ آج بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کریں گے تو آنے والی ہو سکتا ہے نسلیں ہمیں بھی اسی طرح یاد کریں. ٹھیک ہے. باقی جو خرافات کئی اگر بعض جگہوں پر نظر آتی بھی ہیں تو شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور بزرگان دین سے ایسی کوئی بات منقول بھی نہیں ہے. حضور ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مکروہ اوقات فجر کے بعد کا وقت، ضحیٰ کبریٰ کا یا عصر سے مغرب سے پہلے کا، کیا ان اوقات میں فاتحہ دلائی جائے تو فاتحہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں گی اور دیگر معاملات ہوں گے. اوقات مکروہہ جو ہیں ان میں بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی کراہت ناجائز درجے تک کا کوئی حکم نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں نہ کریں. اور عام طور پہ ہمارے ہاں ایک جو طریقہ چل رہا ہے اس کے اندر فاتحہ بہت زیادہ مغرب کے وقت کے قریب جا پہلے ہی ہوتی ہے. کہیں ظہر کے بعد قرآن خوانی ہوگی، مغرب کے بعد عصر کے بعد نعت خوانی ہوگی اور مغرب سے پہلے جو ہے وہ فاتحہ ہوگی اور مغرب کے بعد جو ہے وہ لنگر شریف کا اہتمام ہوگا. تو اب اس کے اندر جو عام طور پہ فاتحہ کا جو وقت جو عملاً لوگوں میں ہمارے ہاں جو باب المدینہ کا تو جو انداز ہے وہ تقریباً مغرب کے قریب جا کے فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے. عصر کے بعد سے شروع ہوتی ہے، کہیں مغرب تک جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ مغرب سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. تو فاتحہ میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ قرآن ہی ہیں. اور قرآن کے لیے بہتر ہے کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھے. لیکن پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کی کراہت تحریمی بلکہ کراہت تنزیہی تک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ نہ پڑھے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا حکم میں نے عرض کر دیا. تو اہتمام کریں کہ مکروہ وقت سے پہلے ایک کام فاتحہ بہتر ہے کر لی جائے تو بہتر عمل کو بہتر وقت میں ہی، ضروری نہیں کہ آخری وقت میں ہی ہو، پہلے بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے، اس کو پہلے بھی لیا جا سکتا ہے، دعا مانگ لی بعد میں بھلے وہ 20 منٹ آگے کے ان میں دعا و دیگر ذکر و اذکار ہو جائے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا جو عمل ہے وہ مکروہ وقت سے پہلے ہو. ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ اور عرض کر دوں، اگر کوئی مکروہ وقت میں بھی پڑھ لے تب بھی فاتحہ ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کراہت نہیں ہے. بہتر عمل یہ ہے کہ مکروہ وقت میں قرآن نہ پڑھے. ٹھیک ہے. فاتحہ میں قرآن پاک کی صورتیں منتخب مقامات سے پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے دونوں صورتیں میں نے عرض کر دی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک کال چلا دیجیے. بلال حسن جنگ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آنکھ سے مطلقاً پانی آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا صرف جو دکھتی آنکھ سے پانی آتا ہے؟ کیا جمائی وغیرہ آنے سے جو آنکھ سے پانی نکال آتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس مسئلے کی اس سے ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ. جی حضور. آنکھ سے پانی آنے کے مختلف اسباب دو ایک تو انہوں نے ہی بیان کر دیا کہ بسا اوقات نیند کا غلبہ ہو اور جماہی آ رہی ہو تو آنکھوں سے پانی آ جاتے ہیں. بائک چلا رہے ہوتے ہیں، سردی کا وقت ہوتا ہے تو صبح کے وقت میں بھی آنکھوں سے پانی آ جاتے ہیں، قطرے آ جاتے ہیں، تو یہ ناپاک نہیں ہوتے، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا پیاز کاٹی جا رہی ہوتی ہے یا مرچیں یا کوئی کچرا آنکھوں میں پڑ گیا اس سے بھی پانی نکل آتا ہے، تو یہ ناپاک نہیں ہے. ناپاک وہ قطرہ ہوتا ہے کہ جو آشوب چشم، آنکھوں میں جو مرض پیدا ہو جاتا ہے آشوب چشم، جس سے آنکھیں سوج جاتی ہیں اور ریڈش آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے. تو یہ باقاعدہ کچھ دن تک یہ مرض آدمی کو تھوڑا مبتلا رکھتا ہے. تو اس میں جو آنکھوں سے قطرے نکلتے ہیں آشوب چشم کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نابینا افراد کو بھی کبھی ان کے آنکھوں سے وہ کیچڑ ٹائپ کی چیز نکلتی ہے تو اس کو بھی علماء نے ناپاک بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بیماری کی وجہ سے، چونکہ آنکھوں سے بیماری کی وجہ سے جو قطرے آئیں گے تو وہ چونکہ خون یا پیپ یا اسی طرح انفیکشن کی وجہ سے وہ قطرے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ناپاکی کا حکم بیان کیا گیا ہے. تو عام طور پہ عوام اس حوالے سے بالکل لاپرواہی کرتی ہے. آشوب چشم جس کو ہو جائے وہ نماز پڑھنے والا شخص بھی بالکل توجہ نہیں دیتے. یہی آستین سے اپنے آنسو صاف کر لیں گے، دامن سے صاف کر لیں گے، رومال سے صاف کر لیں گے اور اس کو مطلب بالکل نارمل ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے ناپاکی کا حکم بیان کیا گیا ہے. تو اس کے لیے الگ سے کوئی ٹیشو پیپر رکھ لیں. رومال اگر رکھا ہے تو رومال کو اگرچہ اس سے صاف کر لیا لیکن اس رومال کو بعد میں پاک بھی کیا جائے. آستین سے صاف کر لیں گے، دامن سے صاف کر لیں گے تو پھر ان کو بھی پاک کیا جائے. تو اب اس طرح آستین اور یہ دامن، کپڑے وغیرہ، چادر، ان کے بجائے مہذب طریقہ یہی ہے کہ کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی رومال، کوئی قطرن کپڑا اس سے صاف کر کے اس کو پھینکتے رہیں.
ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کہ آسانی بھی رہے گی اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے مفتی انس صاحب کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ سامان خریدنے کے لیے مجھے پیسے ملے تھے, تو وہ سامان 30,000 کا تھا تو وہ 27,000 یا 25,000 کا ملا ہے, تو وہ بقایا پیسے میں رکھ لوں گا, تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور, کسی نے دیے ہوں گے پیسے ان کو؟ جی شرعی طور پر تو ایسا جائز نہیں ہے. جی میں سمجھ گیا, یہ کسی نے پیسے دیے کہ وکالت کے طور پر کہ میری طرف سے تم جا کر یہ چیز لے آؤ, تو عام طور پر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے دارالفتاء میں, تو یہ کسی کا وکیل بن کر وہ چیز خریدتا ہے اور دکاندار اس کے بھی ہاف کے اوپر بعض دفعہ اس کو وہ چیز سستی دے دیتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرا حق ہے. صحیح. یا بعض دفعہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیٹرول بھی خرچ ہوا ہے اور میرا محنت بھی لگی ہے, ٹائم بھی صرف ہوا ہے, تو شاید یہ میرا حق ہے. تو شرعی طور پر یہ اس کا حق نہیں ہے, کیونکہ نہ تو یہ بے کے عوض اسے مل رہا ہے نہ اس کو اجارے کے طور پر مل رہا ہے. یہ صرف ایک مسلمان کی خیر خواہی کے طور پر یہ وہ کام کر رہا ہے, اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا. جیسے میں کسی کو کہہ دوں کہ یار یہ چیز پکڑنا سامنے سے, اب میں نے اس کو پیسے دیے اور اس نے وہ سامنے سے چیز مجھے لا کر دے دی, تو اس نے ایک اچھا کام کیا, ایک مسلمان کی مدد کی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ اگر وہ پیسے رکھتا ہے تو یہ بغیر کسی عوض کے ہے کہ نہ یہ خرید و فروخت میں نے اس سے کی ہے نہ میں نے اس کو اجارے پہ رکھا ہے. تو یہ شرعی طور پر بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کی طرف سے کوئی کتاب خریدنے جائیں, کوئی بھی چیز خریدنے جائیں, تو دکاندار اگرچہ ہمارے ہی بہاف کے اوپر وہ چیز ہمیں سستی دے دے, تب بھی ہم اس میں سے کوئی پیسہ نہیں رکھ سکتے. وہ جتنے کی چیز آئے گی وہ ساری کی سارے بقیہ پیسے اس کو واپس کرنے پڑیں گے جس نے ہم سے یہ چیز منگوائی ہے. ٹھیک ہے, اس کو واپس کرنے پڑیں گے, پیسے نہیں رکھ سکتے. اور اگر پیسے لینا چاہیں, یعنی آپ نے جو صورت بیان فرمائی وکالت کی ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملے, کمیشن ملے, تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی عوض لیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی صورت ہے؟ اس کے لیے تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ, ہاں بالکل, وہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو کہے کہ یہ آپ چیز لے آئیں, اس چیز لانے کے اوپر میں آپ کو 10 روپے اجرت دوں گا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ صورت درست ہو سکتی ہے. لیکن عمومی طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی کے ساتھ ایک پیار محبت ہوتی ہے, تو وہ اس پیار محبت کے بہاف پر اسے چیزیں لے دے رہے ہوتے ہیں. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ میں اس کی اجرت بھی لوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ مناسب نہ لگے. تو وہ موقع محل دیکھ کر ہی ہے کہ اگر یہ کام ہی ایسا کرتا ہے اور اس کے اوپر اچھا خاصا ٹائم ضائع ہوگا اور اس کے لیے محنت لگے گی, تو اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور میرا اس کے اوپر ٹائم صرف ہوگا, اس کے اوپر آپ مجھے اجرت دے دیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی. تو اس طور پر اگر موقع محل دے کر کرے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ اپنے دوستوں سے ایسی بات کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے وہ مناسب نہ رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور, رجب المرجب کا مہینہ الحمدللہ موجود ہے, اس میں ثواب بھی امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ملے گا عبادات پر. رجب شریف میں روزے اگر رکھنا چاہیں تو اس کی بھی اگر کوئی فضیلت ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے. رجب المرجب کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو رجب کی بہاروں پر مشتمل جو رسالہ عطا فرمایا ہے, تفصیلی طور پہ رجب المرجب کی فضیلتیں اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں. اس میں روزوں کی فضیلت, روزانہ بھی اگر کوئی مہینے میں کوئی ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت بھی ہے. اسی طریقے سے 27 رجب المرجب, اس دن کو روزہ رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 27 رجب المرجب یہ شب معراج بھی ہے, معراج شریف بھی نصیب ہوئی تھی, اور اسی نبوت وغیرہ کا معاملہ بھی اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا تھا, اعلان نبوت وغیرہ کے حوالے سے. تو یوں یہ فضیلت والی ایک رات ہے 27 رجب المرجب. تو اس کا جو دن ہے اس کی بھی روزے کی فضیلت ہے. تو اس تفصیل جاننے کے لیے اس کے لیے امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے رجب کی بہاروں پر مشتمل, کفن کی واپسی, اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں تو اس میں تفصیلی طور پہ ہر ایک روزے رکھنے کی فضیلت بھی, اور 27 رجب المرجب کو بالخصوص جو ایک فضیلت ہے انشاءاللہ وہ بھی
ان کو حاصل پڑھنے کو انشاءاللہ. اور رجب المرجب میں یکم رجب المرجب کے روزے کی بھی فضیلت ہے، اب وہ تو گزر چکا ہے. تو اب اسی طرح شعبان المعظم کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے بھی روزوں کی فضیلت ہے. اگر ہم نے رجب المرجب کے حوالے سے رسالہ پہلے پڑھا ہوتا، معلومات حاصل کی ہوتی، تو شاید ہم ابتدائی دنوں کے روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن چلیں یہ تو وقت گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ میں آئندہ سال اس کی سعادت عطا فرمائے. لیکن شعبان المعظم کا مہینہ الحمدللہ عنقریب رجب المرجب کے بعد ہمارے پاس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینہ بھی اس کی بھی سعادتیں برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. شعبان المعظم کے اندر کیا عبادات ہوتی ہیں، کس دن روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اور کون سے امور کیے جاتے ہیں، اس پر بھی مشتمل الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ موجود ہے، آقا کا مہینہ. یہ رسالہ آپ رجب المرجب سے پہلے یعنی رجب المرجب کے مہینے ہی میں شعبان المعظم آنے سے پہلے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، جو اس کے اندر عبادات کی جاتی ہیں، نیک اعمال کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس ماہ کی آمد سے پہلے ہی اس کی معلومات حاصل ہو جائیں گی. آپ اس کی اسکرین پر مختلف زبانوں میں جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے اس کے بھی آپ ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں. آقا کا مہینہ اردو کے اندر اس رسالے کا نام ہے. آپ اس کو حاصل کیجئے اور پڑھنے کی نیت فرما لیجیے، خود بھی پڑھیے اور دیگر مسلمانوں میں بھی اس کو تقسیم کیجیے، اصال ثواب کی نیت سے تقسیم کیجیے، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا مرض ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی؟ جی حضور. انس بھائی، ماں کتنے عرصے تک بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اصل میں بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے لیے تو 2 سال کی مدت مقرر ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، تو اتنے ہی عرصے میں دودھ پلا سکتی ہے. البتہ حرمت کے اعتبار سے 2.5 سال کا ایک لیا گیا مسئلہ ایک الگ طور پر، ورنہ شرعی طور پر تو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال کے بعد وہ دودھ پلانا شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو حرمت جو رضاعت کا حکم ہے وہ آپ نے فرمایا کہ 2.5 سال تک اس کا حکم ہو سکتا ہے. اگر اس عرصے میں پیے گا تو وہ احکام ثابت ہو جائیں گے. سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ پیر دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. لیکن یہ سلسلہ صرف پیر کو نہیں ہوتا، الحمدللہ اتوار اور جمعۃ المبارک کے علاوہ روزانہ ہی الحمدللہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے. بلکہ اتوار کو بھی شرعی احکام پر مشتمل ہی سلسلہ احکام تجارت، جس میں بالخصوص تجارت بزنس سے متعلق شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ نشر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل بھی ہمارا یہ سلسلہ دارالفتاء اہل سنت اسی وقت انشاءاللہ 7:20 پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ